السلام علیکم ناظرین، جی پاکستان چینل میں آپ کا میزبان سالک مجید ڈرامہ عائشہ کے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ اب ڈرامہ کہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ اغوا کا جو واقعہ ہوا ہے یہ کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے۔ ماہم کو اس وقت اغوا کر لیا گیا، گاڑی میں سے کڈنیپ کر کے لے گئے گن پوائنٹ پہ لوگ، جب وہ اپنے اسپتال جا رہی تھی۔ اور جب وہ اسپتال جا رہی تھی اس سے پہلے جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے ساتھ عائشہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے عائشہ کو لفٹ دے دی تھی کہ تمہیں راستے میں چھوڑ دوں گی، کیونکہ عائشہ نے سپر مارکیٹ جانا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے راستے میں باتیں کرتے کرتے اس کو اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ چل پڑی۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ برابر والی سیٹ پہ عائشہ کا فون پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا اوہو، عائشہ اپنا فون یہاں بھول گئی ہے۔ اس نے پھر وہ فون کو سوئچ آف کر دیا۔ ابھی وہ یہی کر رہی تھی کام کہ اتنے میں اس کی گاڑی کے سامنے دوسری گاڑی آ کر رکی، ایک ہائی روف وائٹ کلر کی۔ اس میں سے گن پوائنٹ پہ لوگ باہر آئے اور انہوں نے آ کے گن مین والے باہر آئے، انہوں نے آ کے اس کو گن پوائنٹ پہ گاڑی سے اتارا اور اغوا کر کے لے گئے اور ایک گھر میں جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اور یہ وہاں چیختی رہی، چلاتی رہی کہ مجھے مدد کرو، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، کیوں بند کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر والے جو ہیں وہ اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب اس سے رابطہ نہیں ہوتا تو اس کے اسپتال میں ازمیر فون کرتا ہے، تو اسپتال سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ تو آج اسپتال آئی نہیں ہے وہاں۔ تو عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم ساتھ گئی تھی تو ماہم کہاں گئی؟ وہ کہتی ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے تو اس نے سپر مارکیٹ پہ ڈراپ کر دیا تھا، اس کے بعد وہ اپنے اسپتال چلی گئی تھی، اب اس کے بعد وہ کہاں گئی یہ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن نوشین جو اس کی ساس ہے وہ اس پہ سختی کرتی ہے، کہتی تم ہی ساتھ گئی تھی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اور تمہارا فون بھی غائب ہے۔ کہتی فون تو میرا گاڑی میں رہ گیا تھا، وہ میں نے دادی کو اور آپ کو بتا تو دیا تھا۔ اب بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ سارا پلان ہوا کیا ہے۔ پلان یہ ہوا ہے کہ عائشہ کو پھنسایا جائے، عائشہ کو برا بنایا جائے، کیونکہ ہر آدمی، ہر شخص جو ہے اس گھر میں وہ عائشہ کے گن گا رہا ہے، عائشہ کی تعریفیں کر رہا ہے، عائشہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور عائشہ اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنے بدترین مخالف اور بدترین جو حریف ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتی ہے، اور ہر جگہ وہ اپنے مذہب کی بات کرتی ہے، ہمارے حضور کی بات کرتی ہے، نبی کریم کی بات کرتی ہے، حدیث کی بات کرتی ہے۔ تو اس لیے سامنے والا جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے اور اس کی باتوں پہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور وہ تعریف کر اٹھتا ہے کہ واقعی عائشہ اچھی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ نے اپنے رویے سے، اپنے سلوک سے سب کے دل جیتے ہیں اور سب کو متاثر کیا ہے۔ لیکن ایک عورت اس گھر میں جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ ہے نوشین، اس کی ساس، جس نے اس کو پہلے دن سے ہی قبول نہیں کیا، اور وہ ازمیر کی شادی کرنا چاہتی ماہم کے ساتھ۔ اب ماہم خود جو ہے جب سیڑھیوں سے گرنے کے بعد جو اس کی خدمت کرتی ہے، عائشہ اس سے متاثر ہو چکی ہے، تو وہ خود یہ سوچتی ہے کہ مجھے عائشہ کا گھر تباہ نہیں کرنا چاہیے اور مجھے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بات جو ہے وہ ستا رہی تھی نوشین کو، تو نوشین نے ایک پلان بنایا اور اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ ہوا اور اغوا ہوا ماہم کا، اور اس کے بعد عائشہ پہ الزام لگا کہ تم نے اغوا کرایا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، ماہم واپس آ کر جو ہے وہ یہی بات کرتی ہے کہ تم نے اغوا کرایا تھا، تمہیں اگر مجھ سے کوئی دشمنی لینی تھی تو مجھ سے کسی اور طریقے سے دشمنی لے لیتی، مجھ سے اغوا کیوں کرایا۔ اب سارا گھر جو ہے وہ عائشہ کے خلاف ہو گیا ہے کہ عائشہ نے جو ہے وہ اغوا کرایا ہے ماہم کو۔ حالانکہ کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ بیچاری لڑکی جو سارے دن گھر میں رہتی ہے، کام کاج میں لگی رہتی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ بیچاری اغوا کیسے کرا سکتی ہے۔ لیکن سب اس پہ الزام لگا دیتے ہیں، اور اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے بدظن تھا اور وہ تو ماہم کی طرفداری ہی کرے گا، تو وہ ماہم کی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، نوشین بھی اس کی سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اب نوشین بڑی تیزی میں ہے کہ جلدی جلدی ماہم کی اور ازمیر کی جو ہے وہ اس ہفتے منگنی ہو جائے۔ تو یہ کافی واقعات ہوئے ہیں۔ ادھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو چچا کا گھر ہے اس کا، عائشہ کا، وہاں پہ اس کی چچی زاد جو کزن ہے انم، اس کی بھی شادی کی تیاری ہو رہی ہے، اور وہ عدیل کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ عدیل بہت امیر آدمی ہے اور میں وہاں جاؤں گی تو مجھے کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑے گا، وہاں ملازمین ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، اور میں بھی عیش کروں گی جس طرح عائشہ اپنے امیر سسرال میں عیاشی کر رہی ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ عائشہ پہ بیچاری پہ کیا بیت رہی ہے، لیکن انم کو یہ لگتا ہے کہ عائشہ کی بہت بڑے گھر میں شادی ہو گئی ہے تو عائشہ بہت سکھی ہے اور بہت سکون سے رہ رہی ہے، اور وہاں پہ نوکر چاکر ہیں، اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، تو میں بھی اسی طرح جب اپنے سسرال جاؤں گی تو میں بھی اسی طرح عیاشی کروں گی۔ جبکہ اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ کچھ خانہ داری سیکھ لو، تمہیں کل کو اپنے گھر جانا ہے، سسرال میں جانا ہے، وہاں تم سے وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو کہتی ماں تم تو مجھے جو ہے وہ ہمیشہ ڈراتی رہنا، بری باتیں منہ سے نکالنا، اچھی باتیں نکالو کہ میں بھی وہاں جا کے عائشہ کی طرح عیاشی کروں۔ ایک طرف یہ کہانی دکھائی جاتی ہے ہمیں
کہ عائشہ کے چچا اور چچی جو ہیں وہ اپنی بیٹی انم کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ وہی چچا چچی ہیں جنہوں نے عائشہ کو گھر سے بے دخل کر دیا تھا اس کی ماں کے ساتھ جب اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کی جائیداد پہ جعلی کاغذات بنا کے قبضہ کر لیا تھا۔ بہرحال وہی چچا چچی جو ہیں بعد میں بڑے نیک بن رہے تھے اور عائشہ کے ساتھ بڑے ہمدردی کر رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عائشہ کی اس گھر میں شادی ہو گئی ہے تو انہیں بڑا حیران ہوئے تھے کہ اچھا اس لڑکی کو تو ہم نے گھر سے نکال دیا تھا، سڑک پہ بھیج دیا تھا، یہ اتنے بڑے گھر کی بہو کیسے بن گئی؟ یہ بات ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لیکن اب انہیں اپنی بیٹی کی شادی ہے انم کی، تو اس پہ انہوں نے بلانا بھی ہے، گھر میں ایسے کارڈ بھی دے کے گئے تھے۔ تو ایک طرف انم کی شادی اور سسرال کی کہانی چل رہی ہے، دوسری طرف عائشہ اور اس کے سسرال کے معاملات چل رہے ہیں۔ سسرال میں صرف ایک دادی ہیں جو اس کا خیال کرتی ہیں اور ایک گھر کی ملازمہ ہیں جو اس کے ساتھ ہے، باقی سب لوگ تو اس کو عجیب طرح ہی دیکھتے ہیں۔ صرف ازمیر کے والد جو ہیں انہوں نے اب اس کو یقین دلایا کہ میں تمہیں بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھتا ہوں، اور تمہیں یہ گھر چھوڑ کر کبھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ تو یہ اس کو ایک فیور ملی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں آگے جا کے جو اتنا بڑا اس کے خلاف پلان بنا ہے، پلاٹ تیار کیا گیا ہے، اس کے اوپر اغوا کا الزام لگا دیا گیا ہے، تو کیا عائشہ گرفتار ہو جائے گی؟ عائشہ کو اس گھر سے نکال دیا جائے گا؟ کیا اب ضمیر اس کو طلاق دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا اور نشین کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نشین آسانی سے اب ازمیر اور ماہم کی شادی کرا سکے گی؟ تو اب دیکھتے ہیں آگے جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں کون آپ کو پسند آ رہا ہے، کون آپ کو قصوروار لگ رہا ہے، کون آپ کو بے گناہ لگ رہا ہے؟ آپ کی بھی رائے آنی چاہیے، اور کس کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔